الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دینی علم کی فضیلت اور آداب اس سیریز میں آج ہم دیکھیں گے علم کا سفر کیسے شروع کیا جائے۔ دیکھیں، اہل علم کی رائے ہے کہ علم کے فضائل جو بیان کیے جا رہے ہیں، اس سے مراد وہ علم ہے جس پہ عمل کیا جائے۔ عمل کے لیے جو حاصل کر رہے ہیں وہ علم، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو علم حاصل کرتے ہیں، یہ سارے فضائل ان لوگوں کے لیے ہے۔ تو جتنے بھی باتیں بیان کی گئی ہیں پیچھے کہ علم کی فضیلت کے بارے میں، وہ ان کے لیے ایک عمل کے لیے حاصل کیا جائے اور اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جائے۔ یہ سارے فضائل ان لوگوں کے لیے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو آدمی دنیا کی تعریف کے لیے، دنیا کے لیے علم حاصل کرے گا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اتنی سخت وعید ہے۔ تو علم کا سفر کیسے شروع کیا جائے؟ طالب علم کے آداب کیا ہیں؟ اپنے نفس کے ساتھ سب سے پہلا طالب علم اپنے دل کو پاک کرے ہر کسی کے دھوکے سے، ٹھیک ہے نا، کسی کو دھوکہ نہ دے، اور دل میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو، اس سے دل کو پاک کرے، ہر قسم کے حسد، کینہ، بغض سے دل کو اچھی طرح پاک کرے۔ اور جیسے طہارت ہوتی ہے نا، تو یہ دل کی طہارت ہے، کیونکہ ایسے دل میں علم ٹک نہیں پائے گا جس میں برے جذبات ہیں اور احساسات ہیں۔ اس سے اگر پاک نہیں ہے تو اس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اخلاق کے متعلق یہی ہے کہ یہ دل پاک اور صاف ہو۔ اسی طرح جیسے سمجھ لیں دودھ ہے، تو اس میں اگر دودھ آپ گندے پانی میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ ایسی ہی مثال اس میں یہ ہے کہ برے دل میں اگر آپ علم داخل بھی کریں گے تو وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل ہی آپ کا برا ہے، دل ہی صاف نہیں ہے، دل ہی پاک نہیں ہے، تو علم وہاں پہ کیا ٹکے گا، کیا اثر کرے گا علم؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دل آپ کا پاک اور صاف اور بغض کینے سے پاک ہو۔ جب آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، آپ کا دل صاف ہو، اخلاق ہو، دل میں کینہ، بغض، حسد، برے خیالات، کسی کو دھوکہ دینا، اس طرح کی چیزیں سے دل پاک ہونا چاہیے۔ دوسرا جو ادب ہے، نیت کی صلاح بڑی ضروری ہے۔ جیسے کوئی سمجھ لیں کہ بندہ یہ سمجھے کہ میری کم علمی دور ہو جائے، یہ ایک نیت ہونی چاہیے۔ مجھے علم نہیں ہے، میری لا علمی دور ہو اس سے، اور دوسروں لوگوں کو بھی میں علم دوں گا، یہ ایک نیت ہونی چاہیے۔ دوسروں کی کم علمی بھی دور کی جائے، اور علم کی حفاظت بھی کریں، ٹھیک ہے نا۔ علم کی حفاظت کریں، اور جو بڑھ رہا ہے اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ علم کی حفاظت کریں اور وہ بڑھ رہا ہے اس پر عمل کریں، تو یہ اپنے علم کی حفاظت بھی کریں، ٹھیک ہے نا، جو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اور اس پر عمل بھی کریں۔ نیت کی اصلاح بڑی مشکل چیز ہے، اسی طرح اصلاح بار بار کی ضرورت ہے۔ اب آپ کی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی اچھی اور یہ اسی طرح ہی رہے گا، نہیں، بعد میں بھی نیت میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ اس لیے اپنی نیت کو ہمیشہ کوشش کریں صحیح رکھنے کی۔ یہ اصلاح بڑی مشکل کام ہے، لیکن آپ نے اصلاح کو بار بار اس کی اصلاح کرنی ہے۔ دل میں کوئی ایسا فخر والی بات نہ آئے، علم کی وجہ سے دنیا کا بڑا منصب یہ تلاش نہ کریں، دولت، اس طرح کی چیزوں کے لیے یہ آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ اسی طرح دین کا علم حاصل کر کے دنیا کے لیے کوئی ایسی چیز کے لیے آپ اس کو ضائع کریں، کوئی دنیا کی کوئی ایسی بات کے لیے، دنیا کے پیسے کے لیے آپ دینی علم کو ذریعہ بنا لیں ایسا، تو دینی علم اتنی اس کی اہمیت ہے، اور آپ دنیا کے لیے اس کو بیچ دیں تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ مطلب کہ دنیا کے لیے اپنا دینی علم کو سودا کر لے بندہ، بڑی ہی بری چیز ہے، اور کم تر حقیر دنیا کے لیے۔ اسی طرح دین کے علم کے لیے کم عمری کا استعمال کریں۔ دینی علم کے لیے جو کم عمری سے جو شروع کیا جاتا ہے نا، تو اس میں بڑی خیر ہے، تاخیر نہ کریں۔ اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ بچپن میں علم حاصل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پتھر پر لکیر نہیں نا مٹتی، تو یہ بچپن میں کیا گیا علم حاصل، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے بچپن میں تو یہ یاد رہتا ہے، مثلا بھولتا نہیں ہے۔ ہر طرح کی رکاوٹ سے مطلب کہ بچے، جو علم سے روکتی ہے چیزیں، اس سے بھی انسان بچے۔ ہر طرح کی جو رکاوٹیں ہیں جو علم حاصل کرنے میں پیدا ہوتی ہیں، رکاوٹیں، ان سے وہ بچے، جیسے دوستی ہے، اس میں مشغول رہنا، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں
ٹھیک ہے نا، ان چیزوں میں مشغول رہنے والی چیزوں سے انسان بچے، اور بچپن میں علم حاصل کرے، اس میں تخیر نہ کرے، اور بچپن میں جو علم حاصل ہوگا وہ بھولے گا نہیں، اور آپ کو مطلب پورا یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا، اور پورا وقت دیں آپ اس علم کو، اور تو آپ علم کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ دیں گے تو پھر علم بھی آپ کو اپنا آپ دے گا تھوڑا بہت، لیکن یہ نہیں کہ آپ علم کو وقت ہی نہ دیں، آپ اتنے مصروف ہیں آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو علم آپ کے پاس کیسا آئے گا؟ آپ بڑا ہی ٹائم دیتے ہیں علم کو، وقت پورا وقت دیں علم کو، تو پھر علم تھوڑا بہت آپ کو اپنا آپ دے گا، تو اس لیے علم کے لیے وقت کی ضرورت ہے، بچپن میں ہی شروع کریں، وہ بھولتا نہیں ہے، تو یہ کچھ علم کا سفر شروع کرنے کے کچھ آداب ہیں، ان کو اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔